بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج بھارت کے حوالے سے ایک انتہائی اہم خبر شائع ہوئی ہے جس میں نریندر مودی نے دلی میں ایک بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کیا ہے۔ اس میں تقریباً 450 بین الاقوامی مندوبین نے شرکت کی اور تقریباً 45 ممالک کے 75 ممالک کے نمائندے اس سیمینار میں موجود تھے۔ اس سیمینار میں جس کا بنیادی مقصد دہشت گردی کی فنڈنگ کی روک تھام کے حوالے سے گفت و شنید تھا، اس سیمینار میں نریندر مودی کی طرف سے ایک بار پھر دہشت گردی کا منترا پڑھا گیا۔ نریندر مودی کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کو کہیں بھی پناہ نہیں ملنی چاہیے اور انہیں پناہ دینے والوں کو بین الاقوامی طور پر تنہا کیا جانا چاہیے۔ نریندر مودی کا یہ کہتے ہوئے روئے سخن یا تو پاکستان کی طرف تھا یا چین کی طرف تھا، یا ان دونوں ممالک کو وہ ملفوف انداز سے اور نام لیے بغیر وہ پیغام دینا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان ممالک کی بھی سرزنش ہونی چاہیے جو بین الاقوامی طور پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائیوں میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور عملاً ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یہ تقریباً انہی قراردادوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو عالمی سطح پر بھارت اور امریکہ نے مل کر پیش کی، مختلف عسکری تنظیموں پر پابندیوں کے حوالے سے، لیکن چین نے انہیں ویٹو کیا اور پاکستان بھی ان کی بین الاقوامی فورمز پر مخالفت کرتا چلا آیا، جیسے جیش محمد اور دوسری تنظیموں کے بارے میں جب بھی کوئی قرارداد پیش کرنے کی کوشش ہوئی تو چین کی طرف سے اس کو ویٹو کیا گیا مختلف مواقع پر۔ تو یہ ایک بار پھر یوں لگتا ہے کہ بھارت کی جو موجودہ قیادت ہے وہ دہشت گردی کا جو ہوا ہے یا دہشت گردی کا جو منترا ہے یا ایک اندر کے خوف کا ازسر نو اظہار کرنا چاہتی ہے۔ نریندر مودی کی اس بات کا جواب نہ چین کی طرف سے آیا نہ پاکستان کی طرف سے آیا، لیکن خود مسلمان رہنما اور مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اس کا بڑا مسقط اور بروقت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی کے اس بیان پر کہ انتہا پسندوں کو تنہا کیا جانا چاہیے اور انہیں کہیں پناہ یا جگہ نہیں ملنی چاہیے دہشت گردوں کو، تو اسد الدین اویسی نے ایک ٹویٹ میں یہ کہا کہ انتہا پسندی بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے اور انتہا پسندوں کو بھی کہیں پناہ نہیں ملنی چاہیے، کہیں جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے فیض احمد فیض کی یہ مشہور زمانہ اس نظم کے چند اشعار بھی درج کیے کہ نثار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کی جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے۔ اور یہاں تک کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا، یہ حوالے دیے کہ جو بھارت کی موجودہ حکومت خود نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے جو وزراء ہیں اور اس کے رہنما ہیں، جو وہ اپنی سرپرستی میں بھارت کے اندر انتہا پسندی کو فروغ دے رہے ہیں اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے عملی اقدامات کے ذریعے۔ ان میں چند ایک تو یہ تھے کہ جب ایک ریپسٹ کی جس نے بلقیس بانو نامی ایک خاتون کا بھارت میں ریپ کیا، ان کے حق میں بی جے پی کے ایک رہنما کا بیان آیا، اسد الدین اویسی نے اس کو بھی مینشن کیا۔ اسی طرح جو لوگ ایک ہجومی تشدد یعنی ایک مسلمان کو ہجوم میں تشدد کرنے کے اور مارنے کے الزام میں گرفتار تھے،
ان لوگوں کی رہائی پر جب گلپاشی کی گئی تو بی جے پی کے رہنماؤں نے اس گلپاشی کے اقدام کا دفاع کیا تھا، اور اس طرح خود نریندر مودی کا بھی ایک بیان انہوں نے اس کا بھی حوالہ دیا کہ جس سے یہ لگ رہا تھا کہ انتہا پسندی کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے۔ یوں نریندر مودی اور بھارت کے مسلمان رہنما جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے سب سے طاقتور مسلمان رہنما ہیں، جیسے 80 کی دہائی میں شاہی مسجد کے امام ابھر کر سامنے آئے تھے، اسی طرح اور مختلف اوقات میں ایک شہاب الدین صاحب ایک دور میں، اسی دور میں وہ بھی بڑے ووکل مسلمان رہنما کے طور پہ سامنے آئے تھے۔ اسی طرح آج جو اسد الدین اویسی ہے وہ ایک مسلمانوں کے ایک فعال اور سرگرم اور تھوڑے جرأت مند رہنما کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً نریندر مودی کی اس بات کا جواب دیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انتہا پسندی اور دہشت گردی میں بہت باریک سا ایک فرق ہوتا ہے۔ انتہا پسندی ہی آگے چل کر دہشت گردی کی کوئی نہ کوئی شکل اختیار کرتی چلی جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بھارت میں واقعات ہوتے ہیں اس کو انتہا پسندی کے خانے میں نہیں رکھا جاتا۔ خود بھارت کی تو بات ہی کیا ہے، مغرب بھی اسے انتہا پسندی کے خانے میں نہیں رکھتا۔ بہت دلچسپ بات ہے کہ گجرات کے فسادات کے بعد امریکہ کے ایک سفارتکار جو اسلام آباد میں مقیم تھے یا وہ باہر سے آئے تھے، ڈونڈس مکلاؤ ان کا نام تھا، ایک دفعہ میڈیا کے ساتھ ان کی بات چیت ہو رہی تھی تو میں نے اسی تناظر میں یہ پوچھا کہ آپ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پہ، لیکن جو بھارت میں ہو رہا ہے اس پر آپ لب کشائی اس انداز سے نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا تھا جو بھارت میں ہو رہا ہے وہ ونڈیلاازم ہے، یعنی وہ غنڈہ گردی ہے، اور جو اس وقت باقی القاعدہ اور دوسرے مسلمان گروہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ دہشت گردی ہے۔ تو اس طرح ایک تمیز انہوں نے اس میں روا رکھی تھی، ایک لکیر کھینچ رکھی تھی دہشت گردی میں، اور یہ مغرب کا ایک بیانیہ تھا کہ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ دہشت گردی کو مسلمانوں کے ساتھ ٹیگ کیا جائے، ان پر یہ مستقل ٹھپا لگایا جائے۔ تو یہی جو آج نریندر مودی نے ایک بات کی وہ یہ بھی کہی کہ اچھی اور بری دہشت گردی میں تمیز کرنا یہ بھی ایک دہشت گردی کو بڑھانے کی اور اس کی حوصلہ افزائی کی ہی ایک شکل ہے۔ تو یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ایک مرتکب کلبھوشن یادیو جو حاضر سروس ہیں، بھارت کی فوج کے کرنل ہیں، وہ اس وقت پاکستان کی جیل میں سڑ رہے ہیں، اور وہ خود یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ بھارت پاکستان میں سبوٹاج کی کارروائیاں اور دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے معاونت کرتا رہا ہے، گوادر میں اور دوسرے علاقوں میں کرتا رہا ہے۔ تو اچھی اور بری دہشت گردی کی یہاں بھی ایک تفریق نظر آتی ہے۔ اسی طرح ترکی میں جو حالیہ بم دھماکہ ہوا جس میں کئی افراد ہلاک اور زخمی ہوئے، اس میں ترکی کی طرف سے بھارت امریکہ کی تعزیت قبول نہیں کی گئی، اور اس وجہ سے نہیں کی گئی کہ شام کے جس مسلح گروہ نے یہ کارروائی کی تھی، جس تک ڈانڈے ملتے تھے، اس کی سرپرستی شام میں امریکہ کرتا ہے، اس کی تربیت، اس کے وسائل کی فراہمی امریکہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اچھے اور برے دہشت گردی کی اور اچھے اور برے دہشت گردوں کی یہ جو تقسیم اور تفریق ہے یہ ہر طرف ہے، یہ ہر چاروں طرف یہ جو فارمولہ ہے وہ لاگو ہے۔ اپنے دہشت گرد، اچھے دہشت گرد وہ ہیں کہ جو اپنے آپ کے دشمن کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں، اس کو ہدف بناتے ہیں، اور برے دہشت گرد وہ ہیں کہ جو آپ کو چھیڑتے ہیں۔ تو یوں لگتا ہے کہ نریندر مودی کی طرف سے یہ دوبارہ دہشت گردی کا بیانیہ اپنانا اور زور و شور سے اپنانا لگتا ہے کہ کچھ خطرے کی گھنٹیاں بجتی چلی آ رہی ہیں یا بجنے لگی ہیں خطے میں دوبارہ سے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔